بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد حسین بلاری۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر، وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں آئندہ آنے والی جتنی مثالیں ہوں گی، واقعات ہوں گے، مکالمے ہوں گے، وہ سب کے سب کالپنک ہوں گے۔ یہ سب کے سب جنرل نوعیت کے ہوں گے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی شوہر کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو میری کہانی بیان کی جا رہی ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ محض اتفاق ہوگا، یا ہو سکتا ہے یہ آپ کی گلٹی کانشینس کی آواز ہو۔ جو آپ کا جو مجرم ضمیر ہے وہ چیخ رہا ہو، کیونکہ کبھی کبھی ضمیر چیختا ہے مگر آواز نہیں کرتا۔ اور اگر کسی بہن کو لگے کہ میں ان کی کہانی ریلیٹ کر رہا ہوں، تو بہن معاف کریں، آپ کی تو یہ کہانی بالکل نہیں ہے، اسے بھی محض اتفاق ہی سمجھا جائے۔ اور جب میں شوہروں کی بات کروں اس ویڈیو میں، تو میری اپنی ذات کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں، اور جب میں بیویوں کی عادتوں کی بات کروں تو میری اپنی پرسنل اکلوتی اہلیہ محترمہ کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھیا شادی شدہ آدمی ہوں، صاحب اولاد ہوں، زندگی سکون سے گزر رہی ہے، آئندہ بھی گزارنی ہے۔ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ چلیے اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جس انسان کے لیے کبھی آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، آج وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں دور سا ہو گیا ہے؟ جس انسان کا ساتھ پانے کے لیے آپ دعائے نیم شبی میں اس کا تذکرہ کرتے تھے، تہجد میں اسے مانگا کرتے تھے، اس کے لیے صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، نفلی روزے رکھا کرتے تھے اور دعاؤں میں اس کا ساتھ مانگتے تھے، آج وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے گھر میں ہے، انفیکٹ آپ کے کمرے میں ہے، لیکن خیالات نہیں ملتے، احساسات نہیں ملتے، جذبات نہیں مل رہے، ایموشنز نہیں مل رہے، آئیڈیولوجی نہیں مل رہی، ایک اجنبیت ہے دونوں کے درمیان۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، میرے احباب کو، جو شادی سے پہلے محبت کے قصے سنایا کرتے تھے، لمبے لمبے قصے، آج شادی ہو گئی ہے تو خاموش سے ہو گئے ہیں، گویا شادی نہ ہو گئی ہو، صدمہ ہو گیا ہو، ٹروماٹائز ہو گئے ہیں۔ ایک ٹرم ہے، اسے ہم حلال گرل فرینڈ کر لیں گے۔ نہیں، وہ جو آپ سوچ رہے ہیں بالکل نہیں، اتنی دور مت جائیے گا، کیونکہ ہمارے مذہب اسلام میں شادی سے پہلے کسی ایموشنل اٹیچمنٹ کا یا رومانٹک تعلق کا، چٹ چیٹ کا، میسیجز بھیجنے کا، ریسیو کرنے کا، ایکسچینج کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ آپ تمام تر اصول و ضوابط کے ساتھ، تمام کنڈیشنز کے ساتھ بخوبی نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں۔ اور جب آپ نکاح ہو جاتا ہے تو بھائی صاحب وہی آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کی حلال گرل فرینڈ بن جاتی ہے، ورنہ حرام گرل فرینڈ کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی یہ سوچتے ہوں کہ انگیجمنٹ کے بعد کسی حد تک حلال ہو جاتی ہو، تو آپ ایک بیوقوفوں کی جنت میں جی رہے ہیں، جسے فولز پیراڈائز کہا جاتا ہے۔ حلال وہ اب بھی نہیں ہے، جس طرح انگیجمنٹ کے پہلے حرام تھی اب بھی حرام ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سے بات کر سکتا ہوں، فزیکلی مل تو نہیں سکتا، ایٹ لیسٹ میں میسیجز ایکسچینج کر سکتا ہوں، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ، ایک بانڈنگ اس کے ساتھ بنا سکتا ہوں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ کا اس کے ساتھ نکاح نہ ہو جائے۔ اور جب آپ سمجھ گئے کہ یہ حلال گرل فرینڈ بیوی ہی کو کہتے ہیں، تو ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ مجھے نہ دیں بلکہ اپنے آپ کو دیں۔ کیا آج اب بھی آپ اس خیالی ہم سفر کے لیے وہی ایفرٹس کرتے ہیں جو پہلے کیا کرتے تھے؟ یعنی کہ پہلے جتنی کوششیں کیا کرتے تھے، آج اپنی بیوی کے لیے بھی، یا آج آپ اپنے شوہر کے لیے وہی ایفرٹس کر رہی ہیں، وہی کوششیں کر رہی ہیں؟ شادی کی تو پہلے بھیا ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے، یہاں لے جائیں گے، ہم دنیا جہان کی خوشیاں آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے، ہم آپ کے لیے ستارے توڑ کے لائیں گے، میں دنیا بھلا دوں گا تیری چاہت میں اینڈ آل۔ اور
ایٹ دا سیم ٹائم ہماری بہنیں ان کے خیالی ہم سفر کے تعلق سے سوچتی تھیں کہ میں زندگی بھر کا سکون، دنیا بھر کا سکون میرے شوہر نامدار کے قدموں میں رکھ دوں گی، میں مسکرا کر ملوں گی، اس کے گھر کو میں جنت کا گہوارہ بنا دوں گی، جنت نظیر بنا دوں گی، اور خوشیوں کا ایک ماحول میں کریٹ کر دوں گی. یہ سب ہوتا تھا، سوچتے تھے. تو شادی کے بعد بھی کیا ایسا ہے؟ ایسا کیوں ہوا کہ اتنی اجنبیت ہمارے درمیان آ گئی، شوہر اور بیوی کے درمیان؟ کیا ہم بدل گئے ہیں یا محبت ختم ہو گئی ہے؟ میرے بھائی، محبت ختم نہیں ہوتی ہے، ہم محبت کو مینٹین کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جیتنے کے بعد ہم اس جیت کی جو مینٹیننس ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. جیتنے کے بعد انفیکٹ یوں کہہ لیجئے ہم پھر سے کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہیں سے ساری جو برائیاں ہیں، ڈس بیلنس جو ہے ہماری شادیوں میں، نکاح میں، ہماری زندگی میں پیدا ہوتا ہے. نکاح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہی نکاح جب اسٹریس کا ذریعہ بن جائے، جب انزائٹی کی شکل اختیار کر لیے جائے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سے چوک کہاں ہو رہی ہے، ہم کہاں کچھ مس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ روم آیہ 21 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے رشتے میں محبت رکھی ہے، مودت رکھی ہے، اور رحمت رکھی ہے. مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ ہم شادی کے پہلے پلانز بناتے ہیں، سرپرائزز امیجن کرتے ہیں، گفٹ سوچتے ہیں، اور جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے وہ تمام ایکسائٹمنٹس ختم ہو جاتے ہیں، وہ تمام ہماری جو امیجنری چیزیں تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. شادی سے پہلے کہتے تھے میں تمہیں دنیا گھماؤں گا، اب شادی کے بعد بھیا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ضلع کے باہر لے کے نہیں جاتے، شہر کے باہر لے کے نہیں جاتے، مہینوں گزر جاتے ہیں، گھر کے باہر لے کے نہیں جاتے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ شادی کے پہلے تو آپ سوچتی تھی کہ ہم دنیا بھر کا سکون قدموں میں رکھ دیں گے، اب مسکرا کر مل نہیں پاتی ہیں، آپ شوہر کے لیے دو میٹھے بول نہیں پاتی ہیں. شادی کے پہلے بڑے میسیجز ہوتے تھے، وہ جو واٹس ایپ پہ یا دوسرے سوشل پلیٹ فارم پہ ایموجیز شیئر کیے جاتے تھے، کبھی لال دل ہوتا تھا، چھوٹا سا وہ ہوتا تھا. اب تو صرف کالے اور سفید دل دیکھنے کو ملتے ہیں. اب دیکھیں نا، پہلے خیالی ہم سفر کی صبح نہیں ہوتی تھی جب تک کہ ان کی جو ول بی وائف ہے یہ گڈ مارننگ نہ کہہ دے، اور رات نہیں ہوتی تھی جب تک کہ ول بی وائف گڈ نائٹ نہ کہہ دے. اب آپ تھوڑا سا ان کا میسیجز، ان کا جو واٹس ایپ ہے وہ چیک کریں، تو اس پہ بیوی کی جانب سے جو بھی شوہر کو میسیجز ہوتے ہیں اس میں آلو ہوتا ہے، بیگن ہوتا ہے، پیاز ہے، ہرا دھنیا ہے، اور پسا ہوا دھنیا ہے. انفیکٹ پسا ہوا دھنیا ہوتا بھی ہے، یہ مجھے شادی کے بعد پتہ چلا. تو پسا ہوا دھنیا ہے، ادرک لہسن ہے، اس کا پیسٹ ہے، تو دنیا بھر کی راشن کی چیزیں ہیں وہ ہیں. محبت کے دو بول نہیں ہیں. اب نہ وہ فلاورز ہیں، نہ وہ چاکلیٹس ہیں، نہ وہ محبت بھری اسمائل ہے، نہ وہ سینٹیمنٹس ہیں، نہ وہ جذبات ہیں، نہ وہ مسکرا کے ملنا ہے، نہ وہ شرمانا ہے، نہ وہ نزاکت ہے، کچھ نہیں، سب کچھ ختم سا ہو گیا ہے. سائیکولوجی میں کہا جاتا ہے کہ فیملیاریٹی ریڈیوسز ایکسائٹمنٹ انلیس ایفرٹ از مینٹین، یعنی کہ جب کسی چیز کے ہم عادی ہو جاتے ہیں تو ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مگر ایک کنڈیشن ہے، اگر آپ کوشش جاری رکھیں گے تو وہ ایکسائٹمنٹ ختم نہیں ہوتی. ہم دنیا بھر کے لیے اچھے ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو ٹریگر کر رہی ہے مائنڈ میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہو، اور میں، یعنی کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی فیملی کے لیے سب سے بہترین ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے بہترین ہیں، ہم اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہیں، ہم اپنے کلیگز کے لیے، ہم اپنے یاروں کے لیے، ہم اپنے دوسرے آؤٹ سائڈرز کے لیے بہترین ہیں، ہم اپنی بیوی کے لیے بہترین نہیں ہیں. ہم جب دوسروں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ 5 منٹ بیٹھ نہیں سکتے. ایٹ دا سیم ٹائم بیویوں کا بھی یہی حال ہے. ہم دکان والوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں، جس نے 50 روپے آپ کے ڈریس پہ کم کر دیے
تو اس کے لیے ہم آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر وہاں پہ مسکرا کے معاذ اللہ حرام ہے بات کرتے ہیں. لیکن جس نے 5,000 روپے آپ کو جوڑے کے لیے دیے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس تو محبت کے بول نہیں ہیں. آپ اپنے کزنز کے ساتھ، آپ اپنے فیملی کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بات کر لیتی ہیں. محبت کے ساتھ بیٹھ کے اپنے شوہر کے ساتھ 2 منٹ یا 2.5 منٹ آپ بات نہیں کر سکتی. اور جب کبھی شوہر شکایت بھی کر دے کہ اب تمہارے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کس کے لیے ٹائم ہے؟ مجھے تو کھانا بنانے میں رہتی ہوں، صبح سے شام تک میں گھر کے کاموں میں رہتی ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو جب وہ کہتا ہے جب اپنے کزنز کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہو، جب اپنے فیملی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہو، بھیا وہاں سے تو پھر ایک دوسرا طوفان شروع ہوتا ہے کہ اچھا اب میری فیملی کے ساتھ 2 منٹ بات کرنا بھی تمہیں کھل رہا ہے. یہاں سے ایک پرابلمٹک ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے شوہر کو شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ گھومنے چلے جاتے ہیں، فون پہ گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں، میرے ساتھ تو محبت کے دو بول آپ بول نہیں پاتے، مجھ سے تو محبت کی باتیں آپ سے نکلتی ہی نہیں ہیں. یہ پرابلم ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میرے کچھ احباب ہیں، ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ پہلے میں ہر چھوٹی چیز کا خیال رکھتا تھا اپنی اہلیہ کے لیے، اب نہیں ہو پاتا ہے، اب دل ہی نہیں کرتا، ایسا لگ رہا ہے کہ محبت ختم سی ہو گئی. تو میں نے کہا کہ محبت ختم نہیں ہوئی ہے میرے بھائی، ایفرٹس ختم ہو گئے. محبت قربانیاں مانگتی ہے، محبت کو کھلانا پڑتا ہے، پتہ ہے محبت کو فیڈ کرنا پڑتا ہے. جس طرح آپ کی گاڑی بغیر فیول کے نہیں چلتی، آپ کی موٹر سائیکل نہیں چلتی، جس طرح ایک پودا بغیر پانی کے پھلتا پھولتا نہیں ہے، آپ اپنے جسم کو دیکھ لیں، 4-5 دن کھانا دینا بند کر دیں، آپ کی سانسیں بے وفائی کر جائیں گی، آپ کا جسم آپ کو الوداع کہہ لے گا. آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے گا اگر آپ اس فیڈ نہیں کریں گے. تو محبت کیسے پروان چڑھے گی جب آپ اس کو فیڈ نہیں کریں گے؟ محبت اٹینشن مانگتی ہے، محبت اپریسیشن مانگتی ہے، محبت تعریف مانگتی ہے، محبت کے 2 بول مانگتی ہے، محبت تعریف چاہتی ہے. اپنی بیوی کو اپریشیٹ کریں، جب کبھی وہ کھانا بنائے تعریف کر لیا کریں، کہیں کہ بہترین کھانا بنا ہے، بہترین کھانا بنا ہے، اگرچہ زہر بنا ہو. خیر جھوٹ بولنے کی ترغیب نہیں دے رہا، بیوی کا دل رکھنے کے لیے آپ کہہ دیں کہ بہت بہترین کھانا بنا ہے، پھر دیکھیں وہ دن آپ کا کیسے گزرے گا. جی بھائی صاحب، محبت کو فیڈ کریں. محبت کم نہیں ہوتی، انداز بدل جاتے ہیں. جو کبھی دل میں رہتے تھے وہ یاد بن جاتے ہیں. اگر آپ نے محبت کو فیڈ نہیں کیا تو آپ کی حالت یہی ہوگی. تو فیڈ کیسے کریں؟ تو ہم فیڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اسمال سرپرائزز پلان کریں. کبھی ان کے لیے پھول لے آئیں بازار سے، روزز لے آئیں یا ٹیولپس لے آئیں، جس پھول کو وہ پسند کرتی ہوں وہ پھول لے آئیں. کبھی ایک پیار بھرا میسیج انہیں کر دیا کریں. آپ خود سوچیں کب انہیں لاسٹ ٹائم آپ نے ان سے کہا تھا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم میرے لیے ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہو، یا سو کالڈ جس طرح آپ پہلے کیا کرتے تھے، لو یو دیز اینڈ دیٹ، وہ ایک میسیج کر دیا کریں. ایک مرتبہ پھر سے کریں، دیکھیں ریاکشن کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انہیں کبھی سرپرائزنگلی آؤٹنگ پہ لے جائیں، انہیں کہیں باہر گھمانے کے لیے لے جائیں کہ چلو آج رات میں کھانا نہیں بناتے ہیں، آج باہر کھائیں گے، میں آپ کو آؤٹنگ پہ لے جا رہا ہوں. کبھی ان کے لیے ایک سرپرائز کپڑے لے آئیں. یاد رکھیں عید کے دن کے 10 جوڑوں پہ یہ سرپرائزنگلی ایک جوڑا جو آپ لائیں گے وہ بھاری پڑ جائے گا. محبت کو انٹینشن بنائیں، ایکسیڈنٹ نہ بنائیں. فورسفلی، کانشینسلی، انٹینشنلی محبت کریں. ڈونٹ اسٹاپ ڈوئنگ واٹ یو ڈیڈ ٹو ون دیم آفٹر یو میری دیم. یاد رکھیں آپ نے بڑی محنتوں کے بعد، جد و جہد کے بعد، کئی لوگوں کو منانے کے بعد اس کو حاصل کیا ہے. اب اس کو نارمل نہ لیں، اس کو مینٹین رکھیں اور اس طرح آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنی محبت میں چاشنی دیکھیں گے، اور وہی رشتہ، وہی ایکسائٹمنٹ پھر سے لوٹ آئے گی جو پہلے تھی شادی کے پہلے. حرام رشتوں کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں ہم، جب رشتہ حلال ہو جاتا ہے تو ہم اتنے سست کیوں ہو جاتے ہیں، ہم اتنے لیزی کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ نے رشتوں میں سکون رکھا ہے، لیکن یہ سکون جو ہے وہ خود سے نہیں آتا. آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، توجہ دینی پڑتی ہے، آپ کو اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے. فائنلی میرے عزیز، یاد رکھیں کہ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر یہ آپ کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی محبت کی سب سے بڑی آزمائش ہے جس میں آپ کو پاس ہونا ہے.
نکاح صرف 3 مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنے سے کام نہیں چلتا، کامیاب نہیں ہوتا، زندگی بھر ایفرٹ لگانے پڑتے ہیں، زندگی بھر کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ اپنے حلال رشتے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو محنت کریں، اپنی حلال محبت کو تازہ رکھیں، خوشگوار رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہر میاں بیوی کے مابین محبت، الفت، مودت پیدا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اس محبت کو تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک انٹروڈکشن تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس موضوع پہ ہم اور گفتگو کریں تو مجھے تھوڑا سا انڈیکیٹ کر دیں، آیا ڈائریکٹ میسیج کر دیں کہ آپ اس پہ دوسرے اور پارٹس بنائیے، یا اگر آپ کے پاس میرا پرسنل نمبر نہیں ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بتائیں کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے ہمارے معاشرے کا، اسپیشلی ہمارے بر صغیر کا، تو اس پہ تھوڑا کھل کے بات ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ میں ہوں آپ کا محمد حسین بلاری۔